جسے میں سنا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس گاؤں کے جب لڑکے سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی مستی کرتے ہیں. تو وہ جو پوچھتا یہ ہے جی وہ خوفناک نالا. 2 سے 2.5 گھنٹے ہوئے ساری اس علاقے کو اطلاع دی. السلام علیکم، محمد طاقت نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر. اس وقت میں موجود ہوں چوکی مونگ میں. کل چوکی مونگ میں عبدالستار صاحب کا جوان سالہ بیٹا گورزیب جو کہ نالا باندھ میں نہا رہا تھا ڈوب کے جو ہے نا وہ شہید ہو چکا ہے. اس دکھ بھرے واقعے نے پورے چوکی مونگ بلکہ پورے کوٹلی کو جو ہے نا وہ غم میں ڈال دیا ہے. آج اس وقت موجود ہیں ہم چوکی مونگ میں اور انشاءاللہ ہم جانے والے ہیں جنازے میں. آپ کو جنازے کے دکھاتے ہیں مناظر اور کوشش کرتے ہیں کہ لواحقین سے جناب ملا جائے اور ان کی دادرسی کی جائے. میرا من اپنا بھی راضی ہو رہا. سبحان اللہ. لکھ واری میں تو پڑنی او میں آوے اعتبار نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. اے رب تعالیٰ تو کب بندے کے ساتھ ہوتا ہے؟ رب نے فرمایا جب بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، جب صبر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں. کہو سبحان اللہ. معزز سامعین و حاضرین، میں غزوہ بدر کی ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے بس اجازت چاہتا ہوں کہ ایک انصاری عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور شہید ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جب وہ عورت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے اور اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس پہ شکر ادا کروں، اگر جنت میں نہیں ہے تو میں اس پہ رو اور غم غصہ، کیا مطلب، اس کے اوپر ماتم کروں. امام الانبیاء نے فرمایا، اے عورت سن، تیرا وہ بیٹا تھا جو جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اس نے کیا کمال زندگی گزاری، اس نے اپنی فانی زندگی کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، ادنا زندگی کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا اور رب کی بارگاہ سے اعلیٰ زندگی کو حاصل کر لیا ہے. اور پھر عورت سن، رب کائنات نے اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو اس پہ شکر ادا کر کہ رب تعالیٰ نے اسے جنت میں وہ مقام عطا کیا ہے جسے فردوس اعلیٰ کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مرحوم کے والدین رشتہ داروں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ ہے جی وہ خوفناک نالا جس نے ایک جان لے لی کل. مجھے ادھر ملے تھے راجہ ریاض صاحب. انہوں نے جیسے بتایا کہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکے سارے نا کزنز وغیرہ ادھر کوئی شادی تھی, شادی کی لکڑیاں بنا رہے تھے, اور لکڑیاں بنا کے انہوں نے ایسا کیا کہ سب لڑکوں نے ادھر فون اپنے بند کیے, فون بند کر کے یہاں پہ نہانے کے لیے آ گئے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس گاؤں کے جب لڑکے سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی مستی کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی چلتے ہیں اور جا کے ادھر نالا باندھ میں نہاتے ہیں. پھر وہ یہاں پہ آئے, جیسے راجہ ریاض صاحب نے بتایا کہ لڑکے 6-7 اکٹھے ہوئے, 4-5 بلکہ, تو اکٹھے ہو کے گئے ہیں نالے پہ, اور نالے پہ جا کے نہانے لگے. پہلے ایک ڈوبا ہے, اس کو نکالنے کے لیے وہ ساروں نے کوشش کی. اس لڑکے نے جو ابھی بیچارہ ہم میں نہیں رہا ہے, وہ بھی گیا ہے نیچے پانی میں, تو اس نے دیکھا, اس نے بھی کافی کوششیں کی ہیں تو وہ نہیں نکلا. پھر اس نے دوبارہ باہر آ کے دوبارہ وہ اس پانی کے اندر چھلانگ لگائی. جب دوبارہ چھلانگ لگائی تو وہ جو پہلے ڈوبا تھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے, مطلب کہ اللہ نے کوئی کرم کیا تو وہ نکل آیا. جب یہ اس نے چھلانگ لگائی, اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا, اس نے بھی کافی کوشش کی, یہ نکلا نہیں ہے بھائی. اور پانی جو ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے نا, جیسے ابھی آپ دکھا سکتے ہیں, یہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے نا یہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. جو چلتا پانی ہوتا ہے نا اس میں آپ ایزیلی سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ بچ بھی سکتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا یہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پھر 2 سے 2.5 گھنٹے ہوئے, ساری اس علاقے کو اطلاع دی انہوں نے کہ اس طرح لڑکا ڈوب گیا. پھر ان کے والد صاحب ہوتے ہیں دبئی میں, ان کو بھی پھر انہوں نے بتایا, کیونکہ ادھر سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آنے کا بھی مسئلہ بن جانا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ پھر ہم نے ان کو اطلاع دی, پھر وہ بھی آ گئے, ان سے بھی ہم ملے تھے. تو باقی یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس نالے پہ انہوں نے اس بیچارے کی جان گئی ہے. باقی دیکھیں صداقت بھائی, جہاں پہ اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ہی انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے, لیکن ایک سبب بنتا ہے. ایک کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ اتنا شریف تھا کہ وہ صرف مسجد میں جاتا تھا, باقی کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں اس کی کوئی بھی مطلب کام نہیں ہوتا تھا. لیکن آج دیکھیں کہ اس بیچارے کی جان گئی ہے اور ایک بہانہ بنا ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. بالکل جی, جیسا کہ جنید بھائی نے بتایا کہ وہاں کے جو آج مقررین تھے انہوں نے بھی تقریر کی, انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کس نیچر کا تھا. ماشاءاللہ مسجد میں ریگولر جانا, نماز کی پابندی کرنا, میلاد پاک میں شرکت کرنا اس بچے کا جو ہے نا وہ شہوہ تھا. بس بات جیسے جنید بھائی نے کہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف ایک بہانہ بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا انکلوڈنگ می ہر بندے کا ٹائم لکھا ہوا ہے کہ کس نے کس طرح جو ہے نا وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اصلی زندگی جو ہے نا وہ آگے والی زندگی ہے جو کہ موت کے بعد ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لواحقین اللہ تعالیٰ صبر ان کو عطا فرمائے. یہ صرف کہنے کی باتیں, کیونکہ جو گزرتی ہے بیسیکلی وہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے جن کا بلڈ ریلیشن جو ہے نا اس دنیا چلا جاتا ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا بھائی اس دنیا سے گیا ہے اس کی کامل بخشش فرمائے. ویسے بھی جو ہے نا یہ شہید ہے, اسے کہا گیا ہے کہ جو بندہ ڈوب کے فوت ہوتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ والدین وہ صبر جمیل عطا فرمائے.